السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے فتنے کے سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ فتنہ کیا ہے، اسے کسے کہتے ہیں، اور فتنے کو قرآن مجید میں کن کن چیزوں کو فتنے کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مختصر الفاظ میں ہم نے ان کو جانا تھا۔ پھر فتنوں سے بچنے کے کیا پریکاشنز ہو سکتے ہیں، کن کاموں کے ذریعے سے ہم فتنوں سے محفوظ سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو کس طرح فتنوں سے بچایا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں گفتگو شروع ہوئی تھی۔ سب سے پہلا مؤثر طریقہ اس سلسلے میں یہی بتلایا گیا تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کا غور سے مطالعہ ہونا چاہیے تاکہ ہم فتنوں سے بچ سکیں۔ دوسری چیز جو علماء اس سلسلے میں لکھتے ہیں وہ ہے اہل حق علماء اور صلحاء کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت ہو یا اعمال صالحہ کی پابندی ہو یا اخلاق کی درستگی ہو، تو اس کے اندر انسان ایک دوسرے کا اصل قبول کرتا ہے۔ ایک کو دیکھ کر انسان کی خاصیت یہ ہے، انسان کے مادے میں یہ چیز ہے کہ وہ ایک اثرات کو قبول کرنے والی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم ملتا ہے تاکہ انسان ان کے اثر سے اپنے آپ کو بھی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اس کا ایک خاص اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کے اندر برائیوں سے بچنے کی قوت اور مادہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اسی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت میں رہو۔ تو یہ جو ان کے ساتھ جو ادب و احترام ہوتا ہے، ان کے طرف جو حیا و پاکیزگی کا وہ جو ماحول ملتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے اندر بھی گناہ کی طرف جانے کی طاقت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ایمان کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایمان کی حفاظت کے لیے فتنوں سے دوسرا پوائنٹ ہے، دوسرا ذریعہ ہے۔ تیسرا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی کوشش کرنا اور برائیوں سے دور رہنا، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ ایمان کی حفاظت ہی اصل ہمارا مدعا ہے فی الحال جو ہم بات گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ کتنا ضروری ہے۔ شریعت کی کامل پیروی ہی، شریعت کی کامل اتباع اور شریعت کو صحیح طور پر ہم فالو جبھی کر سکتے ہیں جب ہمارا ایمان محفوظ ہوگا۔ ایمان کی محفوظ ہونا دل کے صحیح اور صحت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، جیسا کہ حدیث شریف فرماتی ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹکڑا صحیح، صحت مند اور صالح ہوتا ہے تو تمام بدن صحیح ہوتا ہے، اور جب اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے تو تمام بدن میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ ٹکڑا دل ہے، یعنی دل کے اندر اگر اچھائی کی رغبت ہوگی، دل صاف ہوگا تو نیک اعمال انسان سے صادر ہوں گے، اور اگر دل میں برائی ہوگی اور دل خراب ہوگا تو انسان سے برے اعمال ہی پیدا ہوں گے۔ اب جتنا زیادہ نیک اعمال انسان کرتا چلا جائے گا دل کو صاف رکھتے ہوئے، تو اسی قدر اس کے ایمان میں بھی مضبوطی پیدا ہوگی اور وہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ محترم ناظرین اور عزیز ساتھی، ہماری پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ سے بچنا نہیں چاہتے، ہم ضرور گناہ سے بچنا چاہتے ہیں اور ہم اچھے بننا چاہتے ہیں، لیکن جو راستے گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو راستے ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، چاہے وہ راستہ سوشل میڈیا کا ہو یا پھر برے دوستانے کا ہو۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو 3 پوائنٹس اور 3 اسباب اور 3 وجوہات کو ہم نے جانا جس کے ذریعے سے ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے تلاوت قرآن ہے۔ اب تلاوت قرآن کا مطلب یہ کہ ایمان کو تلاوت قرآن سے مانے سب سے پہلی جو قرآن کا حق ہے وہ تلاوت قرآن ہے، صحیح طور پر قرآن کو پڑھنا ہے، اور پھر جہاں جہاں بھی موقع ملے جو قرآن صبح و شام کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ پھر قرآن مجید میں حدیث شریف میں جیسا کہ بتلایا گیا کہ سورہ جمعہ میں جو سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ بھی فتنوں سے بچنے کا اور بچانے کا اہم ذریعہ ہے۔ خاص طور پر کئی دعائیں اس سلسلے میں حدیث شریف میں موجود ہیں جو فتنوں سے ہمیں بچاتی ہیں اور بچنے کی اس کے اندر دعا مانگی گئی ہے۔ جیسے مشہور دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے پروردگار میں دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا نہ صرف ایمان کی حفاظت بھی اس کے اندر آتی ہے اور ایمان پر ثابت قدمی کی دعا بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کے علاوہ اور ایک مشہور دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تو بتلانے کا مطلب
مطلب یہی ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام صبح شام ہوتے رہنا چاہیے، جس سے ہماری ایمان میں حفاظت بھی ہو اور ایمان پر ہمیں مضبوطی بھی قائم ہو۔ اس کے علاوہ گھر کا ماحول اور آس پاس میں ماحول ایسا بنانے کی کوشش ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے ہمیں ایمان ہمارا محفوظ رہے، ایمان والے اعمال ہم کر سکیں اور برائیوں سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی تعلیم گھر میں ہونی چاہیے وہ ہے عقائد کی تعلیم ہے۔ عقائد اسلامی کے لیے سب سے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے کہ جتنے مضبوط عقائد ہوں گے اتنا ہی مضبوط ایمان پیدا ہوگا۔ جب عقائد مضبوط ہوں گے اس کے بعد پھر فضائل ہیں، اعمال کے فضائل معلوم ہوں گے انسان کو تو انسان اچھے اعمال کرے گا، اور اگر ان کو نہ کرنے پر جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں رکھی ہیں ان کو پتہ چلے گا تو انسان برے اعمال سے دور رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس کی تعلیم ہونی ہے وہ ہے فتنوں کا تذکرہ، تاکہ انسان ان سے بچ سکے اور ان کو اپنے آپ سے، اپنے ایمان کو ان سے فتنوں سے بچا سکے۔ اس سلسلے میں حدیث شریف میں تو باضابطہ کتاب الفتن کے نام سے ایک کتاب ملتی آتی ہے جس کے اندر فتنوں کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر اسی کے اندر اس میں بچانے کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ جس کے پاس اتنی استطاعت ہے وہ ڈائریکٹ ان کتابوں سے پڑھ سکتا ہے، حدیث کی کتابوں سے، اور اگر نہیں تو اور کئی کتابیں ہیں جو کہ ان کے حدیث کی کتابوں سے، قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، جو فتنوں پر گفتگو کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں مشہور کتاب ہے دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج، اور ایک کتاب ہے حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے۔ یہ مشہور کتابیں آسانی کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہیں اور بہت ہی اچھے انداز سے اور بہت ہی معتبر بزرگوں کی طرف سے لکھی گئی یہ کتابیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ علاقائی اعتبار سے جو گمراہ فرقے موجود ہوتے ہیں، غلط خیالات پھیلائے جاتے ہیں، ان کے سد باب کے لیے علماء جو کتابیں یا رسائل لکھتے ہیں ان کو بھی اپنے مطالعے میں رکھنا ہوگا، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست احباب کو اس سے مطلع کرتے رہنا ہوگا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے کے حکم سے، اجازت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم سے ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں ان عظیم اور ان روز آنے والے فتنوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوست احباب کو اور تمام امت محمدیہ کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔